آپ کے اسلام آباد سے بڑی خبریں آ رہی ہیں مختلف اور زبردست خبریں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا تحریک انصاف کے حوالے سے ہمیں رائے دیجئے ایک بار پھر دیر اپ ٹو دھرناز اینڈ جلساز اینڈ اٹس انسٹاپیبل تھنگ۔ وہ نہیں کریں گے تو جو موجودہ حکومت میں وہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے تو وہ کریں گے، اینڈ کنٹری سٹینڈز نو ویئر۔ یہ کیا ایک رسپانسبل اپروچ ہے ہمارے پولیٹیشنز کی جانب سے؟ پراچا صاحب، میں اوور آل بات کر رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے تحریک انصاف کی بات کی۔ آج تو اپوزیشن میں ہیں اور 2014 میں بھی اپوزیشن میں تھے، وہ دھرنا بھی آیا تھا، تحریک، لانگ مارچ، ساری چیزیں سنتے رہے۔ لیکن آئرنی یہ ہے کہ جب حکومت میں تھے اس وقت بھی جب خان صاحب تقریر کیا کرتے تھے تو لگتا تھا ابھی بھی اپوزیشن میں رہ کے بول رہے ہیں۔ تو ایک طرح کا وہ تحریک انصاف کے نام کے ساتھ یہ ایک چیز منسلک کر لی ہے خود پی ٹی آئی کے اپنے رہنماؤں نے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنے ہیں، ہم نے تحریکیں چلانے ہیں، ہم نے سٹیبل نہیں رہنا، نہ سٹیبل ہونے دینا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مثلاً 2014 میں چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے، اگر وہ وقت پہ آ جاتے، وقت پہ پروجیکٹ شروع ہوتے، آج زیادہ پروجیکٹس ہوتے پاکستان میں، زیادہ ہم آگے بڑھ چکے ہوتے۔ لیکن جو مراحل گزرے، پھر حکومت آ گئی 2018 میں۔ آج تو کہا جاتا ہے کہ جی 8 فروری کے الیکشن دھاندلی زدہ تھے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو 25 جولائی 2018 کے الیکشن کو دوسری سائیڈ کہہ رہی تھی کہ دھاندلی زدہ ہیں، ہم نہیں مانتے۔ لیکن اس وقت کی اپوزیشن نے، خود اپوزیشن لیڈر جو آج وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میثاق معیشت کے لیے ہم تیار ہیں۔ تحریک چلائیں، لانگ مارچ کریں، اپنی ایجیٹیشن کریں، اپنا جو مرضی ہے کریں، لیکن کم از کم ملک تو آگے بڑھے۔ ملک کو آگے بڑھنے کے لیے پارلیمان کا ایک فلور ہے، آپ پارلیمان میں بیٹھ گئے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، آپ نے اسپیکر کا الیکشن لڑا، آپ نے وزیر اعظم کا الیکشن لڑا، آپ نے صدر کا اچکزئی صاحب کو الیکشن لڑوایا، پورے نظام میں آپ شامل ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس نظام کو نہیں چلنے دینا۔ تو پراچا صاحب، یہ جو آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے اے پی سی کا کہا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے، اس پر جو پاکستان تحریک انصاف نے شمولیت کا اظہار کیا ہے، شامل ہونے کا کہا ہے، یہ کتنی مثبت پیش رفت ہے؟ دیکھیں، اس ملک کے کسی بھی مسئلے کے لیے اگر اپوزیشن ہاں کرتی ہے، پی ٹی آئی ساتھ بیٹھتی ہے، میں تو اس کو ویلکم کروں گا۔ میں ابھی جو پہلے بات کر رہا تھا میں اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ اس ملک میں دہشت گردی ایک شدید خطرہ ہے، اور دہشت گردوں کا یہ ایک ٹارگٹ بنا ہوا ہے ابھی کہ ہم نے پاکستان کی جو مسلح افواج کے جوان ہیں یا افسران ہیں، یا سیکیورٹی فورسز کے افسران ہیں یا جوان ہیں، ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور ہر دوسرے تیسرے دن شہادتوں کی خبر آتی ہے۔ تو اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا کہ جو آپ کا سیکیورٹی آپریٹس ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مین کے دشمن اتنا سیانا ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کو خوف زدہ کریں تو باقی پاپولیشن خود خوف زدہ ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے لوگ بھی بہادر ہیں، ہماری افواج، ہماری سیکیورٹی فورسز، لا انفورسمنٹ سب ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس تناظر میں اگر ایک انیشیٹو لیا جا رہا ہے جس کا نام عزم استحکام، اس میں یہ پی ٹی آئی آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہاں اپنا پرسپیکٹیو رکھے گی، اپنا موقف رکھے گی۔ وہ موقف، وہ پرسپیکٹیو پہلے سے ہی معلوم ہے، کیونکہ اسی ٹی ٹی پی کو افغانستان سے یہاں کر آباد کیا گیا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے جو پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر کے افغانستان کے اندر چلے گئے تھے، اور آج بھی وہاں سے بیٹھ کر سینکچوریز کو یوز کر رہے ہیں۔ اس کمپلیکیٹڈ انوائرمنٹ میں اگر پاکستان کی عوام، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی حکومت کسی ایک متفقہ رائے پہ آ جاتے ہیں، اور یہ کو پہلی بار نہیں ہوگا۔ دسمبر 2014 کو جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا پشاور کا، تو یہ دھرنے سے نکل کے گئے تھے، وہاں بیٹھے تھے، اور ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بنا تھا جسے نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں۔ تو ماضی میں ایسی پریسیڈنٹس رہے ہیں، مثالیں رہی ہیں کہ جتنے بھی اختلاف رہے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی جی ابراج صاحب، میرا سوال عمر ایوب صاحب کے اوپر چھاپوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب سیاسی طور پہ معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے
وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتی ہے, وہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے. دس از واٹ عمر ایوب سیز کہ میرے گھر پہ چھاپا مارا گیا. وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور اس کے علاوہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں. اس ٹرینڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ابھی تک یہ حکومت بھی پرانی روش کے اوپر گامزن ہے, یا اس میں کچھ نیا نہیں آیا, یا پھر عمر ایوب صاحب واقعی قصوروار ہیں جس کی وجہ سے وہ بار بار اس کے زیر عتاب آتے ہیں؟ دیکھیں, عمر ایوب صاحب نے پارٹی کی سیکرٹری جنرل سے استعفیٰ دیا اور ان کا کل پرسوں استعفیٰ منظور نہ کیا کور کمیٹی نے, اور وہ اب دوبارہ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے. دوسری بات یہ ہے کہ ہلکی پھلکی موسیقی تو لگی رہتی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کیس درج ہوا, اس کیس کے لیے پولیس پرسو کیتی ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے بات ضرور کرنا چاہ رہا ہوں, اگر ہماری پولیس, ہماری لا انفورسمنٹ کسی کو گرفتار کرنا چاہیں واقعی, تو گرفتار نہیں کر سکتے کیا؟ آپ آواز کھو گئی آپ کی. وہ سرویلنس جس کو جو سرویلنس کہتے ہیں, جی جی جی, آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. سرویلنس, جی سرویلنس کا آپ کا پورا سسٹم ہے, تو یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے, نہیں ہونا چاہیے. جو پارلیمنٹ کا فلور ہے, ملک کا قانون ہے, اس قانون اور انصاف کا جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جانا چاہیے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر سیریسلی کوئی موو ہوتی گرفتار کرنے کی تو پھر گرفتار کر چکے ہیں. اچھا, اور پراچا صاحب, جس طرح سے جیل انتظامیہ کے سلوک کے خلاف بھوک ہڑتال کی دھمکی دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی, اس طریقے سے کوئی پریشر بلڈ کر پائیں گے وہ حکومت پہ؟ پی ٹی آئی کے اندر بحث چل رہی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں فواد چودھری صاحب ہوں, عمران اسماعیل صاحب ہوں, دیگر ہوں ایک طرف, اور دوسرا جو موجودہ قیادت ہے, جو چھوڑ کے چلے گئے یا جن کو نکلنا پڑا پارٹی سے, ان کا پرسپیکٹیو ہے کہ موجودہ قیادت چونکہ پولیٹیکلی اتنی وہ سیزنڈ نہیں ہے, تو ان کے پاس کوئی پولیٹیکل سٹریٹجی نہیں ہے. پولیٹیکل سٹریٹجی وہ کہتے ہیں کہ دباؤ نہیں ڈال سکے, صرف عدالتوں پہ ریلائی کیا جا رہا ہے, اور عدالتوں کے مراحل بڑے طویل ہوتے ہیں. تو یہ جو بھوک ہڑتال ہے, یہ ایک طرح کا پولیٹیکل ٹول رہا ہے سب کانٹیننٹ میں. یہ 47 سے پہلے بھی بھوک ہڑتال ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا تھا, اور اس کا بڑا امپیکٹ جاتا ہے. مثلاً اگر وہاں سے خبریں آئیں گی کہ ہمارے لیڈر 4 دن سے کچھ نہیں کھا سکے, 5 دن سے یا 2 دن سے کچھ نہیں کھا سکے, یا فرض کیا اگر وہ کھا بھی لیں اور بتایا جائے کہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا, تو اس کا ریپلز تو کریٹ ہوں گے, اس کا امپیکٹ ہوگا, وہ اسٹریٹ پہ فیل ہوگا. وہ یہ پولیٹیکل سٹریٹجی جو پی ٹی آئی کے اندر, اور اتنی بڑی وہ کلیویج بھی بن گئی, ڈیوائیڈ بھی بن گئی. جو ابھی آج کی پولیٹیکل قیادت ہے پی ٹی آئی کی, اس میں بھی 2 گروپس ہیں. شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں اور آتی ہیں, خود بھی ٹویٹ اور کرتے ہیں, اب اس دوسروں کے بارے میں اور خبریں آتی ہیں. اس اسٹریٹجی میں بھی ہم یہی سمجھیں کہ جو تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, وہ یہ کام بھی چیئرمین سے کروانا چاہتے ہیں کہ بھوک بھی آپ ہی کاٹیں تاکہ پریشر بنے, اور ہنسی کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا راج صاحب, تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں, وقت کم ہے. ایک بھارت کے اندر عام آدمی پارٹی آپ موجود ہے, اور ایک پاکستان میں اب آپ کے نام سے وہ AAP ہے یا APP ہے, عوام پاکستان پارٹی ایک فارم ہوئی ہے. اور سب سے پہلے میرا سوال, اور انفیکٹ عباسی صاحب سے بھی بہت سارے انٹرویوز میں مفتاح صاحب سے یہی سوال کیا جاتا ہے, لیکن آپ بینگ جرنلسٹ اس پہ رائے دیں کہ اس پارٹی کی بنیادیں کیا واقعی پاکستان کی اکانومی, ہماری ویک پالیسی پریکٹسز کی وجہ سے کی وہی اس کی بنیاد ہیں, یا پھر دیر آر سرٹن ادر ریزنز جس کی وجہ سے یہ پارٹی وجود میں آ رہی ہے, اور یہ آپ کو کہاں جاتی دکھائی دیتی ہے؟ کیا اس کا حال بھی استحکام پاکستان پارٹی جیسا ہو سکتا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب ایک بہت ہی سنجیدہ اور ہارڈ ورکنگ پولیٹیشین ہیں. وہ میرے شو میں بھی آئے تھے ابھی پچھلے ویک, اور میں نے ان سے یہ والے کوسچن براہ راست بھی کیے تھے. ایک تو یہ ہے کہ بقول ان کے یہ ایک جو رسمی پارٹی ہوتی ہے یا ایک ٹریڈیشنل پارٹی, روایتی سیاسی جماعت نہیں ہے. اس سیاسی جماعت کو پہلے بنایا گیا ہے, اس سیاسی جماعت کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہیں, ابھی تو ورکر کنونشن نہیں ہوئے اس کے, ابھی یہ پتہ نہیں ہے جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ گراس روٹ پہ ان کی کتنی اپیل ہے. ہاں, شاہد خاقان عباسی صاحب بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جتنا اس وقت کا سیاسی نظام ہے وہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتا, اور آپ شروع میں بالکل درست کہا. I was very keenly listening to it.
आपने खुद ही शुरू में बात की कि इनका भी मोर और लेस जो कल मंशूर बताया गया, जब बातचीत की गई, वो परसों की बात कर रहा हूँ, वो तब्दीली ही नजर आई। जी तो अब वो तब्दीली वाले जो बाकी लोग हैं, क्या वो इनको ज्वाइन करेंगे? अभी तो ये शुरू होने वाली है जमात, लेकिन ऑब्वियसली जो बज़ाहिर एजेंडा है वो दिल को लगता है कि हाँ, अगर वाकई निज़ाम तब्दील होता है, वाकई पाकिस्तान की इकानमी बढ़ती है, वाकई मेरिट का निज़ाम आता है, और वो वाली घन गरज भी नहीं है जो पीटीआई में देखी गई, जिसकी अभी हम पहले बात कर रहे थे। हर वक्त लॉन्ग मार्च, हर वक्त तहरीक, हर वक्त इंतशार, हर वक्त जो है वो सड़कें बंद करें। तो कम अज़ कम अगर ये संजीदा लोग भी आ जाएं, पहले भी जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने उम्रें गुजार दी हैं पॉलिटिक्स में, ये भी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं। मसलन सरदार मेहताब अब्बासी साहब, ओ बैक इन लेट 80s वो चीफ मिनिस्टर थे, खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी उस वक्त सूबा सरहद था। जी तो इतने सीजनड पॉलिटिशियन बैठे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब भी लेट 80s से पॉलिटिक्स में आ गए, 85 में यहाँ 88 में यहाँ ओजड़ी कैंप फटा था, उसके बाद अपने उनके वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हुए तो ये पॉलिटिक्स में आ गए। तो इन्होंने ये पूरा पीरियड देखा है पाकिस्तान की सियासत का। खुदा करे कि अच्छा शगुन हो ये पार्टी, हम तो सबके लिए दुआएं करते हैं। सही है, अल्लाह करे दुआएं तो कबूल हूँ आपकी। हाँ, आपकी भी और हमारी भी, पूरी कौम ही दुआ करती है इस मुल्क के हालात को बेहतर कर दे। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन उस पर आपका तज्जिया हमने लिया।